السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آج ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ آئے 212 پڑھنی ہے۔ کہاں سے؟ 212۔ 213 سے 212 ہم نے کل پڑھ لی تھی نا۔ جی پڑھ لی تھی۔ 213 ہے کان الناس امتا واحدہ، یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت تھے۔ امت کہتے ہیں ایسی جماعت یا گروہ جس کے درمیان کسی بھی وجہ سے اتحاد ہو، خواہ عقائد ان کے ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، یا ہو سکتا ہے ان کا زمانہ ایک ہو، یا ایک ملک میں ہوں، یا کسی رنگ، نسل، نسب، زبان کی وجہ سے اکٹھے ہوں۔ اور واحدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی لوگ، ایک ہی امت تھے، لوگ دین کی بنیاد پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے کہ دین تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی رکھا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب ایک بچہ جو کسی یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیم پر، صحیح سلامت فطرت پہ، اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نصرانی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بالکل درست فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پیرنٹس اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح جانور کا بچہ، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک یا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، بس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، فطری دین سے۔ تو ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں دین کی طلب رکھی ہے۔ ہر انسان فطری طور پہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی عبادت تو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے فطرت میں چیز رکھی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو، کوئی ایسی ذات ہو جسے وہ کامل مانے، کامل تصور کرے، جس کے سامنے وہ گریہ ازاری کرے، عاجزی کا اختیار کرے، اپنی حاجات رکھے، دعائیں مانگے۔ تو یہ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھتی گئی ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ تو ابتدا میں سب کا دین اسلام تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی روحیں اس دنیا میں آنی تھیں قیامت تک، ان سب کو زندہ کیا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب وہاں پہ موجود تھے۔ تو ہم سب کا وہاں پہ موجود ہونا، یہ ہماری فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے جب بسا اوقات کسی انسان کے سامنے ہدایت کی بات، حق کی بات آتی ہے، تو وہ اس کا دل چاہتا ہے اس کو قبول کرنے پہ، اور وہ فوراً اپنا آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ حق کی طلب اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمارے لاشعور میں رکھ دیا۔ تو وہ جو ہم نے اللہ سے اس ٹائم عہد کیا تھا نا، الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو گویا سب ایک ہی دین پر تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی، ان کا بھی ایک ہی دین تھا، سب عقیدہ توحید کے قائل تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر قائم رہے، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 10 صدیوں کا گیپ تھا، یعنی 1000 سال۔ اور بعض کے خیال میں جب طوفان نوح ختم ہوا تو سب
کافر اور مشرک مارے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہے وہ کس نبی کے دور میں ہوئی تھی؟ کس نبی کے دور سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے کہ شرک کی ابتدا کی تھی؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پہلی قوموں نے جب آپس میں اختلاف کیا تو ان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور نبی بھیجے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی، ساتھ حق کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فی مختلف، اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، فی، اس میں کیسے اختلاف ہوا؟ کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے پتھروں کو، کسی نے آگ کو مانا، جب تک سب ایک اللہ کو مانتے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اور جب انہوں نے مختلف چیزوں کو الہ ماننا شروع کیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اختلاف دور نہیں کیا، کتاب ہونے کے باوجود۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا مگر، الذین، انہوں نے جو اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جو آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ اور آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے اپنے اختلاف کو دور نہیں کیا، بغیم بینہم، بوجہ ضد کے آپس میں۔ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ سب قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن سب کے لیے ہے، اس کے احکامات سب کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے اپنی مسجدیں الگ بنائی ہوئی ہیں۔ تو پیچھے سبب کیا ہے؟ آیت کی روح سے کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، آیت کیا کہتی ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جی، آیت کیا وجہ بتا رہی ہے؟ ما جاءتہم البینات بغیم بینہم۔ واضح دلائل آ گئے ان کے پاس۔ ضد کی وجہ سے، بغین، ضد کی وجہ سے۔ تو جب لوگوں میں ضد، سرکشی پیدا ہوئی، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اختلاف میں مختلف ہو اختلافات۔ گئے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے، جو ہدایت کے طلبگار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو راستہ دکھا دیا اور ان کا اختلاف دور کر دیا، ان کو ہدایت دے دی، توفیق دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طلب کرتا ہے، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی حق ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ کون ہدایت چاہتا ہے، اور میں یہ شاؤ کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہے، بغاوت چھوڑ کے، سرکشی چھوڑ کے اللہ کا سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی تھے ان کے پاس انجیل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہود کے پاس بھی کتاب تھی، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے لگے اہل کتاب۔ نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور یہود کہتے تھے وہ یہودی تھے۔ تو جب بھی کوئی انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، کہ وہ اپنی خواہشات میں سے
کسی بات کو دلیل بنا کے اس پہ ضد کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی کوئی بات کرے تو ہم اس سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے اللہ کی کتاب میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائی تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ تو ہم نے دلیل کی بنیاد پہ چلنا ہے، کیونکہ دلیل جو ہے نا وہی حجت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب سے ہٹ گیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جبکہ ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حنیفہ مسلمہ تھے، یکسو مسلمان تھے، کیونکہ یہ قرآن ہم سے کہتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے ساتھی تھے۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اگر ہم انسان یہ چاہتے ہیں کہ حق پر قائم رہیں، پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ کتاب کو تھامنا ہوگا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا۔ نوٹ کر لیں کہ حق پر قائم رہنے کے لیے دو کام، کتاب کو تھامنا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا۔ اور یہ وہی ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں دن میں کئی بار اپنی نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ کرام کا راستہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد صحابہ کرام کا راستہ حق پر قائم رہنے کے لیے، کہ ان کا علم، ان کا اخلاق اور عمل کیا تھا۔ تو حق پر قائم رہنے کے لیے کون سے تین کام کرنے ہوں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا پڑے اور گا، اس سے کتاب کو پہلے تھامنا پڑے گا، اور صحابہ کرام کے راستے۔ شاباش۔ پھر آیت نمبر 14 ہے، ام حسبتم، کیا خیال کیا تم نے، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یاتکم، آئی تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان کی جو خلو، گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ خوش فہمی ہے۔ حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، پچھلی امت کے لوگ، اور وہ ان پر کیا گزرا تھا کہ ولما یاتکم، مستہم البأساء، پہنچی تھی انہیں سختیاں، والضراء، اور مصیبتیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والے، معہ، ساتھ اس کے، متی، کب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ تو ان پر بہت سخت قسم کی مصیبتیں اور سختیاں آئی تھیں، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے رسول اور جتنے بھی اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک جو اللہ کی مدد ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو یہ بات اس موقع پہ کیوں کہی گئی؟ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہدایت کا پیغام عام ہوا، لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے میں کچھ مشکلات کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے راستے میں کئی طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو ایک بار آپ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ مصیبتیں چلی جائیں؟ اتنی مار پیٹ ہوتی تھی بہت زیادہ، اور حضرت بلال کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، تپتی ریت پہ انہیں لٹایا جاتا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک بار اتنا مارا گیا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔
اور ایک اور صحابی تھے، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کو گرم دھواں دیا جاتا تھا، اور بسا اوقات کوئلوں پر بھی لٹایا جاتا کہ ان کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی اور کوئلے اس چربی کے پگھلنے سے بجھ جاتے۔ تو اس لیے حضرت خباب نے کہا، اور یہ جو چربی کا پگھلنا ہے یہ معاملہ حضرت خباب کے ساتھ ہی تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ چھوڑا اور سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، یا آرا ان کے سروں کے درمیان رکھ کے چلایا جاتا، پھر بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں اسی طرح سے داخل ہو جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام بھوک اور فقر و فاقہ سے بھی ستائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کے اوپر تکلیف یا آزمائش کیوں لے کر آتے ہیں؟ جو انسان بھی دین کے راستے پہ چلتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے خوب آزماتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کچا برتن ہوتا ہے اور ایک پکا برتن ہوتا ہے۔ بتائیں کہ کچا برتن کیسا ہوتا ہے؟ کیا ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی تو وہ جو کچا برتن ہے نا، جو کمہار ہوتے ہیں جو برتن بناتے ہیں، وہ کچے برتن کو خوب اچھی طرح آگ میں پکاتے ہیں، اور جتنا اس کو پکایا جائے وہ اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اور پریشانیوں پہ پریشان نہیں ہوتا۔ پکا برتن اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھہر جائے۔ اسی طرح جن لوگوں پر اسلام لانے کے بعد اگر تکلیفیں نہ آئیں تو پھر وہ اسلام کی کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام نے بڑی بڑی خدمتیں کی تھیں دین کی اور اسلام کی، لیکن پہلے وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے اور پھر وہ اسٹرانگ ہو گئے۔ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور اگر زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، رونا دھونا نہیں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تکالیف جو ہیں مجھے اسٹرانگ بنانے کے لیے آئی ہیں۔ یا بسا اوقات ہمارے اوپر برڈن زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار پڑھائی کا برڈن زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، میری استعداد یا میری کیپیسٹی سے زیادہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس برڈن کی وجہ سے ہی تو کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے۔ جب انسان وہ برڈن اٹھا لیتا ہے نا تو اس کی کیپیسٹی انکریز کر جاتی ہے، اور وہ پھر کچھ ٹائم کے بعد اس طرح کا یا اس سے زیادہ برڈن بہت آسانی سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی لائف میں اگر برڈن آ جائے تو اس کو ایزیلی اور خوش دلی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس میں بھی خیر ہے۔ پھر آیت نمبر 215 ہے، یس کا ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کی طرف سے سوال تھا۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ سوال ہے، لیکن سوال تب کرنا چاہیے جب بات پہلے سے کچھ معلوم کر لی جائے۔ محض سوالات سے علم حاصل کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کہ کوئی دین کا علم تو حاصل نہ کرے اور بس صرف ضرورت کے تحت سوالات ہی پوچھتا رہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ہی اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جیسے کوئی علم والا یا عالم نظر آتا ہے تو سوالوں کی ایک بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا علم جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کا سوال کسی ایک محدود چیز کے بارے میں ہوتا ہے اور جواب بھی محدود ملتا ہے، جس سے پوری طرح ایک پکچر واضح نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے اگرچہ سیکھنے کے لیے یہ سوال کیا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت ادب، احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جو کچھ بتایا جاتا اسے سیکھتے، سمجھتے، آپ کے جانے کے بعد آپس میں بھی ڈسکشن کرتے تھے اور سوال بہت کم کیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں مختلف مقامات پر جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ تقریباً 16 یا 17 ہیں۔ تو پھر اس آیت میں ہی صحابہ کرام کے سوال کا جواب دیا گیا، اور اس سے ایک صحابہ کرام کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا شوق رکھتے تھے، کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں۔ تو یہ سوال جو ہے نا وہ عمل پر بھی ابھارتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خرچ کرنے پر بہت ابھارا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وقتاً فوقتاً صدقہ کرنا چاہیے، جیسے فرائیڈے کو صدقہ کرنا پسندیدہ ہے، تو ہم حسب توفیق کچھ نہ کچھ ضرور اس دن صدقہ کریں اللہ کے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں یا کوالٹیز جو ہیں وہ کسی ایماندار میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی، کہ اہل ایمان میں یہ دو خصلتیں نہیں ہو سکتی، کہ وہ بخیل بھی ہو اور بد اخلاق بھی ہو۔ اور ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا وہ جو کثرت سے روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں وہ نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے دو لوگوں کو قابل رشک قرار دیا، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا اور وہ آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، مگر اے بنی آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا کار خیر پر خرچ کر کے اسے جاری رکھا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ یہ آپ کو حدیث سمجھ میں آئی ہے کہ اصل میں انسان کا مال کون سا ہے جو وہ یوٹیلائز کر لیتا ہے، باقی جو اس نے جمع کر کے کہیں پہ سیو کر دیا، کوئی پراپرٹی بنا لی، وہ تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہے، کہ انسان آج اگر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اس کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی؟ اس جی، میں تین طرح کی اسپینڈنگس کی بات ہوئی ہے، کون کون سی؟ ایک وہ جو انسان کھا پی لیتا ہے، کھانے پہ خرچ کر دے، اور ایک وہ ایک جو بچا لیتا ہے۔ ہاں جو پہن کے کپڑوں کی صورت میں پرانا کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے آگے جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو بس یہ تین ہی ہیں جو اصل میں وہ یوٹیلائز کرتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، دو دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے۔ باقی جو اس نے جمع کر کر کے رکھا، کچھ لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ مال کی محبت میں کچھ اس طرح سے مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جائز ضروریات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی وہ بخیل ہو جاتے ہیں، اوڑھنے اور پہننے کے معاملے میں یعنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس پہ بھی خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے رہتے ہیں، سیو کرتے رہتے ہیں، اور آگے سے آگے جوڑتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی ذات پہ بھی انہیں خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا، یہاں تک کہ ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ موٹیویشن مل رہی ہے کہ مال کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پہ اپنا فضل کیا ہے تو وہ اس کی ذات پہ بھی لگا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس میں سے کچھ وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی خرچ کریں۔ تو اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے، کل ما انفقتم، کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے، فلیل والدینی، تو والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں، والیتامہ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔
वमा तफ़अलू और जो भी तुम करोगे मिन खैरिन नेकी में से फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह बिही अलीम उसे खूब जानने वाला है। यहाँ पे खैर का लफ्ज़ जो है वो माल के लिए इस्तेमाल हुआ है। खैर के ऊपर आप लिख लें माल। तो माल बुरा नहीं है, माल को खर्च करना चाहिए। सबसे पहले इंसान अपने वालिदैन पे खर्च करे। अ, जैसे जब किसी की शादी हो जाती है, जो मेल्स होते हैं, बसा औक़ात उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं या पेरेंट्स साथ नहीं रहते, तो वालिदैन पे खर्च करने का कहा जा रहा है। वालिदैन पे अपना माल खर्च करना चाहिए। फिर उसके बाद रिश्तेदारों पे भी, वो रिश्तेदार जो गरीब हों, फिर यतीमों पर, मिस्कीनों पर और मुसाफ़िरों पर भी। यहाँ पे नफ़ली सदक़ात की बात हो रही है। क्यों? क्यों सबसे बड़ा जो हक़ है ना वो उसके वालिदैन का है। तो अगर वालिदैन किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरतमंद हों, उनको मेडिसिन चाहिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए। जी, अगर उनको मेडिसिन चाहिए या और खाने-पीने के लिए कुछ चाहिए तो औलाद जब जवान हो जाए, तो सबसे पहले उनकी पेरेंट्स की ज़रूरियात पूरी करे। उनको देना भी, उन पे खर्च करना भी सदका है और बाइसे अजर है। फिर इसी तरह दूसरे गरीब रिश्तेदार या सोसाइटी के जो मज़लूम या महरूम लोग हैं, उन पर भी खर्च करना चाहिए। अच्छा देखें, यहाँ पे ये नहीं कहा गया, हालाँकि सहाबा किराम ने पूछा था कि हम क्या कुछ खर्च करें और कहाँ-कहाँ खर्च करें। तो ये नहीं कहा गया कि अपनी ज़ात पे भी खर्च करो। हालाँकि अपनी ज़ात पे खर्च करना भी नेकी है। लेकिन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अपनी ज़ात पे तो इंसान सबसे पहले खर्च करता है। अगर किसी के पास कोई पैसे हों तो सबसे पहले कहाँ खर्च करने का ख़्याल आता है? बताएँ? सबसे पहले क्या ख़्याल आता है कि खुद किधर पे। खर्च किया जाए? हाँ, खुद पे अपनी चीज़ें याद आती हैं कि अच्छा मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं कहा गया कि बीवी-बच्चों पे खर्च करो। तो जब भी किसी के पास पैसे होते हैं ना, तो उसको सबसे पहले अपने बीवी-बच्चों का ख़्याल आता है या अपना ख़्याल आता है कि मेरे बच्चों की ये ज़रूरत है, उनकी ये फ़ीस देने वाली है या ये अभी उनकी ज़रूरत बाकी है। इसी तरह अम, बीवी का ख़्याल आता है या अपना ख़्याल आता है। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया, बीवी-बच्चों पे खर्च करो और अपनी ज़ात पे खर्च करो। अक़रबीन का ज़िक्र आया है क्योंकि रिश्तेदारों पे, गरीब रिश्तेदारों पे बहुत कम लोग खर्च करते हैं। बहुत कम ही किसी गरीब रिश्तेदार का ख़्याल आता है कि वो भी ज़रूरतमंद है, उसके भी बच्चे हैं, उनकी भी फ़ीसेज़ हैं, उनकी भी ज़रूरियात हैं। तो हम ज़रा अपना जायज़ा लें कि हमारे पास अगर पैसे हों, आम तौर पे जो हमारे माशरे का मेजॉरिटी लोगों का ट्रेंड है ना, वो ये है कि वो लग्ज़रीज़ पे पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास पैसे हैं, तो उसने अपनी ज़ात पे भी लगा लिया, बीवी पे भी लगा लिया, बच्चों पे भी लगा लिया, फिर भी काफ़ी सारे पैसे बच गए। तो फिर उसके बाद क्या है, शैतान दिल में लग्ज़रीज़ का ख़्याल डालता है। हर किसी का ज़ौक-ओ-शौक अलग होता है। जैसे हो सकता है किसी को ज्वेलरी का शौक हो, किसी को मेकअप का शौक हो, किसी को डेकोरेशन पीसेस
खरीदने का शौक हो, किसी को शॉपिंग का हो, कपड़ों का हो, क्रॉकरी का हो, घर को ब्यूटीफाई करना का हो, ज़ेवरात का हो या पार्लर्स वगैरह का हो, रेस्टोरेंट्स का हो, आउटगोइंग्स या शो ऑफ करने का हो कि शो ऑफ पे पैसे लगा दिए जाएँ दिखावे के लिए, जबकि ज़रूरत भी ना हो, या खुद नुमाई के लिए बहुत बड़ी-बड़ी दावतें करना। और जैसे बहुत से लोग शादी-ब्याह पे दुल्हनों वगैरह को डायमंड्स के सेट भी पहना देते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लग्ज़री है। या फ़ोटोग्राफ़ी पे, म्यूज़िक पे, वीडियोज़ पे, वैलेंटाइन्स डे पे, कार्ड्स पे, और ये फिर इंटरेस्ट की तो कोई हद है ही नहीं। या मोबाइल फ़ोन्स बहुत महँगे-महँगे सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए, और उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो। फिर क्लब्स की जो लाखों की मेंबरशिप्स वगैरह हैं वो खरीदने के लिए, या गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग जिसका कोई मकसद ही ना हो। और इसके अलावा लाखों की पेंटिंग्स, वो भी महज़ शो ऑफ के लिए, एंटीक्स और ड्रेसेस, और फिर इसी तरह म्यूज़िकल इवनिंग, डिज़ाइनर्स वगैरह, अननेसेसरी डेकोरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट हैं, या इसको लग्ज़री का नाम दिया जा सकता है। इस्लाम हमें क्या मोटिवेट करता है उम्मत वसत होने की हैसियत से, कि अगर हमारे पास हमारी ज़रूरियात से ज़ायद कुछ बच गया है, तो फिर हमें वालदैन नज़र आने चाहिए सबसे पहले, करीबी रिश्तेदार नज़र आने चाहिए, मुआशरे के और गरीब-गुरबा नज़र आने चाहिए। फिर हम उसके बाद अपनी, अगर कुछ ख्वाहिशात नफ्स पे भी लगा देते हैं, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा ही इंसान इन्हीं चीज़ों पे लगा दे। और इस आयत में जिन लोगों का ज़िक्र है, उनका ख़्याल ही ना आए। या बहुत से लोग पार्टीज़ में लाखों खर्च कर देते हैं, लगा देते हैं। कुछ को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और कुछ लोग वेडिंग एनिवर्सरीज़ में बहुत ज़्यादा दिखावा और पैसे लगा देते हैं। जबकि बहुत से तो लोन वग़ैरह लेकर भी ये काम सरअंजाम देते हैं। तो ये सरासर मुश्किलात हैं। तो आयत 216 हमें कह रही है, कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम। लिख दिया गया है तुम पर जंग करना। लिख दिया गया है से मुराद है फ़र्ज़ कर दिया गया है। हालाँकि वो तुम्हें पसंद नहीं है, नागवार है। तो मक्की दौर में दुश्मनों के सताने पर मुसलमान जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे। किताल की और जंग की इजाज़त माँगते थे, लेकिन वहाँ उन्हें सब्र की तलकीन की गई। तो मदीना में आकर इजाज़त दी गई, और जब जिहाद फ़र्ज़ किया गया, तो बहुत से लोगों को नागवार महसूस हुआ। क्योंकि सहाबा किराम भी इंसान थे, और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, और जंग करना कोई पसंदीदा काम नहीं लगता। तो इंसान होने के नाते उनमें नागवारी का एहसास हुआ। और जंग करना इस्लाम में फ़र्ज़ कुफ़ाया है। फ़र्ज़ कुफ़ाया किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कुफ़ाया का आपको आइडिया है? फ़र्ज़ कुफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन। नहीं। फ़र्ज़ कुफ़ाया ये होता है कि अगर कुछ लोग भी वो फ़रीज़ा सरअंजाम दे दें ना, तो बाकी लोगों की तरफ से भी वो अदा हो जाता है। और फ़र्ज़ ऐन वो होता है कि सबको उसमें जाना पड़ता है। जैसे जनाज़े में शिरकत करना भी फ़र्ज़ कुफ़ाया है। अगर कुछ लोग भी शिरकत कर लें, तो वो सबकी तरफ से किफ़ायत कर जाएगा। व असा अन तकरहु शैअ व हुवा खैरुल लकुम। बहुत ही खूबसूरत बात है। हो सकता है कि तुम नापसंद करो किसी चीज़ को, और वो बेहतर हो तुम्हारे लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, जबकि हमारे हक़ में वो बेहतर होती हैं। आने वाले वक़्त में हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए बेहतर थीं।
जैसे हम अपनी मर्ज़ी से एक फ़ील्ड का इंतख़ाब करते हैं, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमें किसी और में जाना पड़ जाता है, शिफ्ट करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है, तो बज़ाहिर हमें बड़ा नागवार लगता है कि ऐसा क्यों हो गया? मेरी तो ये पसंद नहीं थी, मेरी चॉइस तो कुछ और थी, मैं तो कुछ और चाहती थी। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमें पता चलता है उसी फ़ील्ड में हमें कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, तो हमें फिर अंदाज़ा होता है कि मेरे हक़ में तो यही बेहतर था और अल्लाह का फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर था। तो इसी तरह जब जंग फ़र्ज़ की गई तो कुछ लोगों को बहुत बोझ लगा। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हीं में हमारा फ़ायदा है। मसलन कभी स्कूल या कॉलेज जाना जो है मुश्किल लगता है कि कई घंटे क्लास में बैठना, बहुत ज़्यादा लिखना भी कभी-कभार अच्छा नहीं लगता और पेपर्स देना तो बिल्कुल भी उस पे दिल नहीं चाहता। इसी तरह माल खर्च करने को और किसी और की ज़ात पे खर्च करने को, इस पे भी दिल नहीं चाहता। तो ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें हमारा दिल नहीं चाहता। और कभी ऐसा भी होता है कि नमाज़ पढ़ने पे नहीं चाह रहा होता, सुबह सवेरे उठने पे। आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ कि बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने पे दिल ना चाहे? जी। बेशक वो पेपर्स की तैयारी के लिए कभी उठना पड़े 3-4 बजे, तो कितना मुश्किल लगता है जब इंसान गहरी नींद सो रहा होता है और सब सोए हुए होते हैं। ख़ास तौर पे जो सर्दियों की रातें होती हैं, उसमें इस वक़्त में उठना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह बहुत से काम हो सकते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन उन्हीं कामों में हमारा फ़ायदा होता है। सुबह उठना अगर हमें अच्छा नहीं लगता, हालाँकि सुबह उठने में बहुत से फ़ायदे हैं, सेहत के एतबार से भी और सुबह उठ के जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं या वॉक करते हैं, वो बहुत सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। या जो सुबह अर्ली उठ के नाश्ता करते हैं या कुछ लोग सोए रहते हैं और वो 10-11 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, तो दोनों की सेहत में बहुत फ़र्क होता है। आपने मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपने सर्च करना है कि अ, ब्रेकफ़ास्ट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो कौन-सा है? 7 टू 8 पीएम या 10 टू 11 पीएम? ठीक है, आपने फ़ायदे के लिहाज़ से सर्च करना है कि कौन-सा टाइम ज़्यादा बेहतर है। मैंने इस बारे में सर्च किया था, तो जितनी हम अर्ली नाश्ता करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज़्म उतना ही उसमें फ़ास्ट और अच्छा वर्क करता है, हम ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं। और जितना हम जैसे-जैसे दिन गुज़रता जाता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है और जो रात का है, इसीलिए कहा गया कि रात को कुछ हल्का-फुल्का और लाइट सा ही लेना चाहिए ताकि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, वरना अगर रात को बहुत हैवी मील लिया जाए तो बसा औकात वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि हमारा जो बॉडी सेटअप है वो उस वक़्त सोने की तैयारी कर रहा होता है, हमारा स्टमक भी, तो वो उसकी वर्किंग कुछ स्लो हो जाती है। तो रात को तकरीबन सोने से 2 घंटे पहले हमें खा लेना चाहिए ताकि जब हम सोने लगें तो वो अच्छे से उस वक़्त तक डाइजेस्ट हो जाए और हम सुकून की नींद सो सकें। वरना अगर कोई सोते वक़्त खाता है और वो सो जाए, तो इससे उसकी नींद भी मुतासिर होती है। वो एक पुरसुकून नींद नहीं सो पाता। इसी तरह बसा औकात बहुत सी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती, जैसे जो हेल्दी फूड्स हैं। दूध पीना अच्छा नहीं लगता, फल या सब्जियाँ खाना इतना अच्छा नहीं लगता। हालाँकि इन्हीं सारी चीज़ों में कैल्शियम है और न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इन्हीं में ही पोशीदा हैं। और हो सकता है कि वअसा अन तुहिब्बु शैय्आ और हो सकता है कि एक चीज़ को तुम पसंद करो वहुवा शर्रुल लकुम और वो बुरी हो तुम्हारे लिए। हो सकता है कि एक हमारी फ़ेवरेट फूड हो, लेकिन वो सेहत के एतबार से अच्छी ना हो। जैसे आजकल मेजॉरिटी लोगों की जो फ़ेवरेट फूड्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं बताएँ? आजकल मेजॉरिटी लोगों की और बच्चों की भी फास्ट फूड्स। फ़ेवरेट फूड्स फ़ेवरेट हैं, जो उन्हें बहुत पसंद है। तो आयत हमें बता रही है, हो सकता है एक चीज़ तुम पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। उसमें बहुत से सेहत के हवाले से नुकसानात हों, जो हमें उस वक़्त तो पता नहीं चल रहे जब हम मज़े-मज़े से खा रहे हैं, लेकिन उस वक़्त ज़रूर पता चल जाएँगे जब
ان کھانوں کو مسلسل کھانے کی وجہ سے ہم بیمار ہو جائیں، تو پھر اس وقت بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا، میری یہ جو پسند ہے نا، یہ درست نہیں تھی۔ پھر اسی طرح کچھ بیڈ ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جو بہت سے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، چیخنا چلانا، یا رات دیر تک دیر سے سونا، دیر تک باتیں کرتے رہنا، صبح دیر سے اٹھنا، یا بیکار میں شاپنگ کرنا، ایسے ہی گھومتے پھرتے رہنا۔ تو ان چیزوں کے کیا ہیں نقصانات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہے اس کے فیوچر میں سخت نقصانات ہوں، وہ اصل میں شر، مصیبت یا بلا ہو، اور پھر اس وقت تم سوچو کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو آج ہی سوچ لو۔ تو کڑوی دوا پینا کس کو اچھا لگتا ہے؟ لیکن اسی میں بسا اوقات شفا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی سے وہ تمام کام نکال دینے چاہیے جن کے نقصانات ہیں، جن سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ورنہ انسان اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے، کئی بار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا علم بہت کم ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے۔ اس لیے قرآن کی باتوں پہ ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں وہ پسند نہ بھی آئیں۔ ہو سکتا ہے قرآن کا ایک حکم ہمارے نفس پہ بڑا بھاری ہو، جیسے بہت سی خواتین کو حجاب کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور ان کو یہ حکم پسند نہیں آتا، مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں ہم بندوں کے لیے ہی خیر ہے۔ تو آج اگر ہم اللہ کی پسند کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کل ہم سے پوچھیں گے روز قیامت کہ اے میرے بندے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اگر اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنی مرضی کرتے رہے اور اللہ کی مرضی کو پیچھے پھینک دیا، تو کل اس کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ اور کل پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے آج کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے، تو کل کو اللہ تعالیٰ جو ہمارا کل ہوگا اس کو انشاءاللہ ہماری مرضی کے مطابق بنا دیں گے، کیونکہ وہ ہم سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میرا یہ بندہ میری مرضی، میری خوشی کو ترجیح، فوقیت اور پریورٹی دیتے ہوئے ویسی زندگی گزار کر آیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جائیں جو ہمیں پسند نہ ہوں، تو رونا دھونا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لینا ہے، تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے یہی چیز ملنی تھی، میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، میرا یہ نقصان ہونا تھا، یہ چیز میرے ہاتھ سے جانی تھی، یا یہ چیز مجھے ملنی تھی۔ تو جب بندہ اپنی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کل کے جو ہمارے کوسچنس تھے، میں نے آپ سے 2 12 تک پوچھا تھا، وہ اس کا کوسچن آیت نمبر 213 سے بتائیں کہ انبیاء کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ خوشخبری دینا اور لوگوں کو ڈرانا۔ اور اس آیت میں لوگوں میں اختلاف کی کیا وجہ بتائی گئی ہے، جس سے پہلے سب ایک ہی امت تھے؟ اختلافات کی وجہ ضد بتائی گئی ہے۔ ضد بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 214، ایمان والوں پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟
ईमान वालों पे आज़माइशें क्यों आती हैं? ताकि वो अल्लाह के करीब हो। हुँ। उनको ख़ालिस बनाने के लिए, उनको परखने के लिए, उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए, उनका ज़र्फ़ बढ़ाने के लिए आज़माइशें आती हैं। और अमल के लिए क्या सीखा? इसमें हमारे लिए ये सबक है कि हमें हमेशा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। अगर कभी मुश्किल हालात भी आ जाएँ, तो आज़माइशों से घबरा के दीन का काम या दीन का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह की हिकमत समझ के उसको कबूल कर लेना चाहिए। गिले-शिकवे नहीं करने चाहिए। और हकीकतन जो जन्नत का रास्ता है, वो बड़ा दुश्वार है। आयत नंबर 216 में जो शर्रुन है, इसकी एराबी हालत क्या है? मरफू। मरफू। और शैआ मंसूब। मंसूब है। शाबाश। आयत नंबर 215 में मिन खैरिन, ये खैरिन क्यों मजरूर हुआ है? जबकि नीचे देखें 216 में खैरुन लिखा हुआ है मरफू। कोई भी इसम अपनी असल हालत में मरफू ही होता है। किसी चीज़ के अफ़ेक्ट के बाद वो मंसूब या मजरूर होता है। तो यहाँ पे अब आप अफ़ेक्ट तलाश करें, किस चीज़ के अफ़ेक्ट की वजह से ये खैरुन से खैरिन हो गया? तो उससे पहले मिन आया है। मिन आ रहा है। मिन जो है ना हरूफ जारा में से है। अभी आप ग्रामर में हरूफ जारा वाले हरूफ पढ़ेंगी कि वो कौन-कौन से हैं, जैसे बी है, ली है, मिन है, फ़ी है, इला है। इसके बाद जो भी इसम आते हैं ना वो मजरूर हो जाते हैं। वालिदैन कौन-सा सीगा है? वाहिद का है, मुसन्ना का है या जमा का है? वालिदैन। जी, कौन-सा सीगा है ये? मुसन्ना। वाहिद का, मुसन्ना का है। मुसन्ना में ऐनी की साउंड आती है ना, मुस्लिमैनी, 2 मुसलमान, काफिरैनी, 2 काफिर और मुमिनैनी, 2 मोमिन। तो वालिदैन चूँकि 2 होते हैं, इसीलिए वालिदैन यहाँ पे आया है। आयत नंबर 214 में अल जन्नता, ये इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अल जन्नता। और मुअन्नस। और कौन-सा मुअन्नस है? अलाम। अलामती मुअन्नस। आयत नंबर 213 में सिरातिम मुस्तकीम की अराबी हालत क्या है? मजरूर। वजह से मजरूर हुआ है। क्योंकि इससे पहले इलाह है। इला की वजह से। शाबाश। उम्मतुम वाहिदा कौन सा इसम है? आयत नंबर 213। उम्मतुम वाहिदा। जी, आपको ये शो हो रहा है? ठहरे मैं इसको जी। हाइलाइट करती हूँ।
ये कौन सा इसम है, मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुज़क्कर। क्यों, इसके साथ तो ता नहीं, लगी हुई है। मुन्नस है, अलामती, मुन्नस। हाँ जी, इसके साथ ता लगी हुई है, अलामती मुन्नस। बय्यिनतिन कौन सा इसम है? और नेमा? बय्यिनातिन मुन्नस है, अलामती मुन्नस। और आयतिन? आयतिन? मुज़क्कर। जी, जिसमें भी आपको गोलता नजर आए वो मुन्नस ही होगा, उसके बारे में आपने कहना ये अलामती मुन्नस है। और ये मजरूर क्यों हुआ है? जी, आयतिन मजरूर क्यों हुआ है? कौन सी आयत में? मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, आपको शो हो रहा होगा। मिन की वजह से। मिन की वजह से है। अच्छा देखें, इसका इफेक्ट जो है ना वो आगे तक जा रहा है। आयतिन बय्यिनतिन, निशानियां वाजे। तो ये मिन का असर जो है ना ये बय्यिनतिन तक जा रहा है। इलल्लाही, लफ्ज जलाला अल्लाह क्यों मजरूर हुआ है? इला। हाँ, इला की वजह से। और मिनल गमामी फी जुललिन, फी और मिन की वजह से। फी और मिन की वजह से। शाबाश। तो ये जो हरूफ जारा हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हमें हर आयत में ये बार बार नजर आएंगे। बिल इसमी, किस वजह से ये मजरूर हुआ है? बी की वजह से, बी। की वजह से। बिल इबादी, फी। फिस सिल्मी, फी। फी की वजह से। फिल हयाती, फी की वजह से। फी कल्बी ही, फी। फी की वजह से। तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनको अवामिल कहा जाता है। अवामिल अमल से है जो अपना असर डालते हैं, और हरूफ जारा उन्हीं हरूफ में से हैं। ये अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देते हैं। वरना ये असल में क्या था? अलहयातू था। कल्बुन, दिल को कल्बुन कहा जाता है, तो यहाँ पे फी की वजह से ये कल्बी हो गया। और इबादुन बंदों को कहा जाता है, इबादुन बिल की वजह से बिल इबादी हो गया। तो ये एक असर है इसका। चलें, ठीक है इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।